وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم عيسى بن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 6واں محاضرہ ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع فرمایا، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کے کیا دلائل ہیں مسلمان امت کے پاس؟ تو اس میں ہم لفظ رفع کے لغوی معنی جو ہیں ان کا ذکر کریں گے. پھر لفظ رفع جب یہ درجات کی بلندی کے لیے آئے یا روحانی رفعت مراد ہو تو اس کے بارے میں ذکر کریں گے. پھر ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کے رفع کا ذکر فرمایا اس طرف اشارہ کریں گے. ایسے ہی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے رفع میں اس کو رفع درجات پہ حمل کیا ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. اور ہماری اس پوری جد و جہد سے کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات میں الحاد کرتے ہیں اور ان کے الفاظ کو شارع کی نص کو شارع کی مراد پر حمل نہیں کرتے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس جد و جہد سے وہ باز آ جائیں اور اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کے کلام کو ان کی مراد کے مطابق مانیں، اور یہی ایمان ہے. ہم نے قرآن حکیم کی جو آیات پڑھی ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جن کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں
نظریہ وہ نہیں تھا جسے اللہ نے حق فرمایا۔ اب وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یعنی دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اعداء اور انبیاء کے اعداء، ان پہ جو اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہوا، اس کے اسباب کو ذکر فرمایا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے اہل کفر پہ اللہ کی لعنت کی گئی۔ پھر اللہ نے ان کے اسباب کو ذکر فرمایا، تو ان کے اسباب میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک یہ قول بھی تھا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے مشابہت کر دی گئی۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ غلط خیالی میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کو ہم نے پہلے تلاوت کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے اردو میں کہ تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اسی ہمارے الدین النصیحہ اس سلسلے کا یہ چھٹا محاضرہ ہے، جس میں ہم امت مسلمہ کے عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، وہ آسمان پر اٹھائے گئے، ان کے دلائل کو ذکر کریں گے۔ شروع میں تمہید کے طور پہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہر لفظ، کسی بھی زبان کا لفظ ہو، اپنے وضعی معنی پر جس کے لیے وہ بنایا گیا ہو خود بخود دلالت کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی زائد لفظ کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی لفظ جب اپنے وضعی معنی پر دلالت کرے تو اسے کسی زائد معین، مددگار یا قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام زبانوں میں، یعنی انسان جتنی زبانیں بھی دنیا میں بولتے ہیں، سب کے اندر یہی متفقہ ضابطہ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی لفظ اپنے وضعی معنی سے ہٹ کر کسی دیگر معنی پر دلالت کرے تو اس کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے۔ یہ امر بغیر قرینے کے ممکن نہیں ہوتا۔ اور قرینہ کیا چیز ہے؟ وہ امر ہے جو لفظ کو اس کے وضعی معنی سے، لغوی معنی سے دیگر کی طرف پھیرتا ہے، اور وہی متکلم کا مقصود و مراد ہوتا ہے۔ اب لفظ رفع عربی زبان میں نیچے سے بلندی کی طرف منتقل ہونے کے لیے وضع ہے۔ رفع کا معنی نیچے سے کسی چیز کو اوپر لے جانا۔ اب اس کی ضد خفض ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے جانا یہ خفض ہے، اور نیچے سے اوپر جانا یہ رفع ہے۔ اور مرفوع وہ چیز ہے جو نیچے سے اوپر منتقل ہو۔ اب اس لفظ رفع کا درجہ کی بلندی
یا روحانی رفعت، اس پہ دلالت کرنا کہ جس شخص کا رفع ہو مراد اس کے درجات کی بلندی ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لفظ رفع کے ساتھ کوئی زائد لفظ اور بھی آتا ہو، کوئی قرینہ ضرور ہو جو یہ بتائے کہ یہاں پہ یہ نیچے سے اوپر جانے سے مراد بلندی درجات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات۔ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ اب قرآن کریم میں یہاں رفع کے ساتھ جو لفظ درجات کا ذکر کیا، یہ اس لیے تاکہ اس رفعت سے مراد مادی رفعت نہ لی جائے کہ کسی چیز کو نیچے سے اوپر لے جایا گیا، بلکہ روحانی رفعت، درجات میں رفعت، یہ مراد لی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی قبیل سے یہ فرمان بھی ہے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جنہیں علم عطا ہوا۔ اب کس چیز میں بلند کرتے ہیں؟ درجات، درجوں میں۔ تو یہ لفظ درجات جو آ جانا ہے رفع کے ساتھ، تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر رفع حقیقی مراد نہیں کہ یہ لوگ نیچے سے اوپر گئے ہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں آیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچا دیا۔ تو لفظ رفع کے ساتھ مکانن علیہ، اس کا ذکر اس امر سے معنی ہے کہ یہ رفع حقیقی ہو، نیچے سے اوپر جانا ہو۔ اگر لفظ رفع کے ساتھ کہیں کوئی قرینہ نہیں تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف نیچے سے اوپر اٹھایا جانا ہی مراد ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے باب میں جب ان کے رفع کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ایسا کوئی قرینہ نہیں جو مانع ہو، رکاوٹ ہو ان کے نیچے سے اوپر جانے کا معنی لینے سے، جو کہ اس کا رفع کا حقیقی معنی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ یقیناً میں آپ کو بتمام قبض کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہیں جو اس بات کے سے معنی ہو کہ ان کو نیچے سے اوپر نہیں لے جایا گیا، یا یہاں نیچے سے اوپر جانا مراد نہیں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ ان کی درجات کی بلندی کا ذکر ہے۔
پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمانا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر ساتھ ہی یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو رفع کے ساتھ یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو رفع کو اس کے حقیقی معنی پر حمل کرنے سے مانے ہو۔ اب دونوں جگہ پر رافعک الیہ اور رفعہ اللہ الیہ، دونوں جگہوں میں لفظ رفع کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب قرآن کریم اس رفع سے کیا مراد لیتا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی تعویل کرنے والا تعویل نہ کر سکے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لفظ رفع جو عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں آیا ہے انی رافعک بل رفعہ اللہ الیہ، تو اس کا معنی وضع کے اور لغت کے مطابق ہو۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سبب نزول کے بھی موافق ہو۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سیاق و سباق جو ہے اللہ کے کلام کا اس کے بھی موافق ہو۔ پھر چوتھا امر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو عمومی نصوص ہیں، تصریحات ہیں، ان کے بھی موافق ہو۔ پانچواں امر یہ ہے کہ رفع کا وہی مدلول صحیح ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بن سکتا ہو، ورنہ رفع درجات تو سب صالحین کے، سب انبیاء کے، سب شہداء کے، سب مرفوع درجات ہیں۔ چھٹی بات حضرت عیسیٰ کے رفع کے باب میں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معتمد اور ثقات مسلم مفسرین حضرات نے کیا کچھ کہا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی ذاتی رائے سے اور اپنی ذاتی خواہش کے مطابق کسی لفظ کا معنی اپنی مرضی سے کر دے، اس کی اسے اجازت نہیں، بلکہ اپنی رائے سے اللہ کے کلام میں، رسول اللہ کی بتائے ہوئے فرمان میں اپنی رائے کو داخل کرنا اور کسی لفظ کو لغت اور وضع سے ہٹ کر کسی اپنے خود ساختہ معنی پہ حمل کرنا، اسے الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہل انحراف کا منہج ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ یہ گمراہ ہونے والوں اور گمراہ کرنے والوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، بہت سو کو اللہ اس کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ گمراہ انہیں کرتا ہے جو اللہ کی حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ماننے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کی عظمت کے قائل ہیں، ان لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ہی ملتی ہے، گمراہ نہیں ہوتے وہ۔ تو جو امور ہم نے لفظ رفع کے بارے میں ابھی ذکر کیے ہیں، ان کی رعایت انتہائی ضروری ہے حضرت عیسیٰ کے رفع اور ان کی توفی کے باب میں، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، جنہیں اللہ
حضرت عیسیٰ کو بطور نعمت کے یاد بھی کراتے ہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع یہ مسلم امت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح و جسم سمیت آسمان پہ اٹھایا۔ اس کی پہلی دلیل حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اب یہ ارشاد بھی دیکھیں، ماضی کے سیغے میں ہے، خبر کے سیغے میں ہے، اور اس کا پھر سبب نزول بھی ہم ابھی ذکر کریں گے۔ ارشاد یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اس آیت کا سبب نزول دیکھیے، سنیے اور سمجھیے۔ معروف و مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ اب یہ وفد کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے قائل تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ روح و جسم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہے۔ پھر وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب یہ ان عقائد میں سے ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے عیسائیوں کے ہاں معروف تھے۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے اس بارے میں اگر صرف خاموشی اختیار کرتا اور رد نہ کرتا اور ذکر نہ کرتا اس عقیدے کا کہ یہ غلط ہے، تو پھر بھی یہ خاموشی جو ہے شارع کی، یہ بھی اس عقیدے کے درست ہونے کی دلیل ہوتی، کیونکہ شارع کا سکوت کسی امر پر یہ بھی اس کی درستگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ہاں جتنے عقائد باطلہ تھے ان کا رد فرمایا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی ابنیت کا عقیدہ تھا ان کے ہاں کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ پھر ان کی الوہیت کا عقیدہ تھا، اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ تین میں سے تیسرے ہیں، اس کا بھی قرآن نے رد فرمایا۔ ان کے ہاں ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سے پہلے وفات ہوئی، سولی پہ چڑھائے گئے اور وہ کفارہ بن گئے، تو قرآن نے اس کا بھی رد فرمایا۔ قرآن حکیم نے ابنیت عیسیٰ، الوہیت عیسیٰ، کفارہ ہونا اور ثالث الثلاثہ ہونا، ان سب کا رد فرمایا، مگر رفع اور نزول کا رد نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور ان کے روح و جسم سمیت اوپر اٹھائے جانے کا رد نہیں کیا۔ تو قرآن حکیم کی یہ خاموشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے درست ہونے اور اس کی تصحیح شمار ہوتی، صرف خاموشی۔ مگر قرآن حکیم اس رفع کے باب میں خاموش نہیں رہا، نہ ہی اس نے اپنے سکوت پر اکتفا کیا اس باب میں، بلکہ قرآن نے تو صراحت سے ان کے رفع کا ذکر فرمایا اور کہا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو قرآن کریم کا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے قتل کی نفی کرنا، ان کو ان کی سولی کی نفی کرنا، اور پھر اوپر اٹھائے جانے کا اثبات کرنا، اور اس وفد کے سامنے کہ جو ان کے رفع کا قائل تھا اور جسم و روح سمیت اٹھائے جانے کا قائل تھا، یہ ان کی بھی تائید تھی کہ یہ تمہارا عقیدہ حق اور سچ ہے، اور اس کا بھی اس بات تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے رفع جسم و روح سمیت فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے عقیدے کا انکار کرنا یا اسے شرکیہ عقیدہ قرار دینا یا یہ کہنا کہ یہ اسلام میں عیسائیت کی طرف سے داخل ہوا دخیل عقیدہ کہنا، یہ سراسر باطل ہے۔ قادیانیت اپنے ذرائع ابلاغ عامہ پر اس چیز کا بہت چرچا کرتی ہے، کیونکہ اولاً اگر یہ عقیدہ باطل ہوتا یا شرکی عقائد میں سے ہوتا یا یہ اسلام میں دخیل ہوتا، کسی اور قوم کا عقیدہ داخل ہو جاتا، یا یہ قرآن حکیم کی تحریف شمار ہوتا یا جہل ہوتا، یہ سارے احکام قادیانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور حیات پر لگاتی ہے، تو کبھی قرآن کریم خاموش نہ رہتا اور نہ ہی اسے صراحت سے بیان کرتا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے اور ان کے رفع کا مطلب یہ لینا کہ یہ روحانی رفع ہے، یہ روحانی ترقی ہے، یہ بلندی، یہ درجات ہے، تو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے عقیدے کو ایسی قوم کے سامنے بیان نہ کرتا جو ان کے رفع جسمانی کی قائل تھی، ورنہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ شمار ہوتا کہ قرآن رفع روحانی کو بیان کر رہا ہے اور وہ رفع جسدی کے قائل ہیں۔ قرآن حکیم ایسا نہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے سے اپنی بات کو منوائے یا بیان کرے۔ ثالثاً قرآن کریم رفع روحانی کو مستقل طور پر بھی بیان کرتا ہے، جہاں پہ یہ ذکر کرنا ہے کہ رفع درجات ہے تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، پھر یہ بھی کہتا ہے قرآن حکیم کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اور اگر کوئی یہ بھی کہے کہ قرآن نے لفظ رفع کو مجمل چھوڑ دیا تاکہ جس فریق نے اس کو رفع درجات لینا ہے وہ بھی لے لے اور جس فریق نے اس کو رفع جسمانی لینا ہے وہ بھی لے لے، دونوں لے لے، تو گویا عیسائی اسے رفع جسمانی پہ حمل کرتے رہیں اور دوسرا فریق جو ہے اسے روحانی ترقی پہ حمل کرتا رہے۔ اگر یہ بات حق ہوتی کہ بھئی ایک فریق، تو یہ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن حکیم کی کیا یہ ایسی سنت ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو اپنے عقیدے کے مطابق جسم سمیت اٹھائے جانے پہ محمول کر لے؟ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمان اس کو روحانی ترقی پہ محمول کر لیں۔ اس طرح ہر فریق جو ہے قرآن حکیم کے بیان سے خوش رہے، تو یقیناً ایسا تصور خالق کائنات کے بارے میں، ایسا تصور متکلم قرآن کے بارے میں کہ وہ حق اور باطل کو خلط کر دے، یہ سب سے بڑی باری تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہے۔ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا تاکہ خلط کرے حق اور باطل کو، بلکہ قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ حق اور باطل کو کھل کر واضح طور پہ بیان کر دے۔ یہ تبیین قرآن کا خاصہ ہے، خلط نہیں۔ باری تعالیٰ کی ایسی، باری تعالیٰ
اور قرآن کریم کی یہ سنت کے سراسر خلاف ہے، بلکہ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اسلوب بیان سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن تو واضح طور پر حق و باطل کے درمیان کھلے تفریق کرنے والا ہے، وہ لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ کا جسم سمیت رفع ہوا یہ مسیحی عقیدہ ہے، نصرانیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کے درجات کا رفع کیا، اور قرآن نے ایسے الفاظ بولے کہ ہر فریق خوش ہو جائے اس سے اور وہ اپنے معنی مراد لیتا رہے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے قرآن حکیم اور متکلم قرآن کی بارگاہ میں، بہتان عظیم ہے حق تعالیٰ کی شان میں، حق تعالیٰ شانہ کی ذات گرامی میں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے۔ یہ بہتان ہے اللہ کے رسول پر جو لوگوں کی رضا کے طالب نہیں رہے، کبھی بھی انہوں نے مخلوق کی رضا کا یا مخلوق کی خواہش کی پیروی کو اپنا مقصود نہیں بنایا۔ یہ قرآن پر بھی بہتان ہے کہ جو امور شرعیہ میں فصل کرنے والا ہے حق اور باطل کا، خلط کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ خود یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ نے اس کو نازل کیا آپ پہ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالیں، پھر اللہ نے نازل کیا اسے آپ پہ تاکہ آپ حق اور باطل کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو ایسی بات نہیں کہ رفع کا ایک مفہوم تو مسلمان لے لیں اور دوسرا مفہوم عیسائی لے لیں۔ حق یہی ہے کہ قرآن کے مخاطب اس وقت نصرانی تھے، نجران کے، اور ان کا جو رفع کے بارے میں عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ جسم و روح سمیت ان کو رفع کیا، اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور وہ پھر نازل ہوں گے۔ یہی عقیدہ حق ہے، یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اس کی تائید قرآن حکیم نے کی۔ تو رفع رفع عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ان کا اوپر جانا اور اللہ کا انہیں اٹھانا، اس کا رد نہ ہونا یہ بھی مستقل دلیل ہے۔ پھر قرآن حکیم کا اس کی صراحت سے اس کو بیان فرمانا یہ اور تاکید ہے اس عقیدہ کی صحت کی۔ پھر قرآن جب نازل ہو رہا ہے اس باب میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصارہ کا وفد ہے بیٹھا ہوا، جو یہ بھی سن رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ تین میں سے تیسرے نہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو یقیناً اگر رفع کا عقیدہ حق نہ ہوتا تو قرآن اس پہ بھی رد کرتا۔ تو اب اہل ایمان کے لیے ضروری ہے جو اس قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں کہ وہ اس حق کو بھی قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہ کریں۔ یہ ہماری طرف سے ناصحانہ دعوت ہے ابنائے ملت قادیانیت کو۔ اب اس آیت کے سیاق و سباق میں بھی اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اولاً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب، وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی ان کے قتل ہونے اور سولی پہ چڑھائے جانے کی نفی کی۔
پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ کے رفع کو بل یہ لفظ بول کے کہ یعنی یہ نہیں ہوا، نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، جو ہوا کیا بل، یعنی بل کا لفظ لا کے یہ بتایا کہ جو ہوا وہ یہ بات ہے۔ وما قتلوہ، یہ جملہ نافیہ ہے، نفی ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کے قتل ہونے کی۔ وما صلبوہ، یہ بھی جملہ نافیہ، نفی ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کے سولی پر چڑھائے جانے کی۔ اب اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو نافیہ نہیں مثبتہ ہے، جو ثابت کر رہا ہے ایک امر کو، اور وہ امر رفع ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، جو جس شخص کے قتل کی نفی ہو رہی ہے، جس کے سولی پہ چڑھائے جانے کی نفی ہو رہی ہے، اسی کے لیے رفع بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ قتل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے درجے میں ہونا تھا، یا صلب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے درجے کا ہونا تھا تاکہ رفع بھی اس کے درجے کا ہو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے کہ پہلے تو ایک شخص کے مقتول ہونے کی نفی ہو، پھر اس کے مصلوب ہونے کی نفی ہو، اور پھر جب اس کے رفع کا اس بات آ جائے تو آپ اس شخص کے منکر ہو جائیں اور اس کی روح پہ بات شروع کر دیں۔ کتنی ہی نامعقول بات ہے یہ کہ ہم حضرت عیسیٰ کے رفع کو رفع درجات پہ حمل کریں، کیونکہ درجہ اور رتبہ اس کا تو قتل و صلب نہیں ہوتا کہ اس سے قتل کی نفی کی جائے۔ تو جب درجے کا ذکر نہ قتل ہونے میں ہے نہ سولی چڑھنے میں، تو رفع میں پھر درجے کا ذکر کہاں آ گیا؟ جس شخص کی قتل و صلب کی نفی ہے اسی شخص کے رفع کا اس بات ہے۔ جس ذات گرامی سے اللہ تعالی نے قرآن حکیم نے قتل و صلب کی نفی فرمائی، اسی ذات کے لیے رفع کو ثابت فرمایا۔ دیکھو کتنی صاف اور واضح بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے باب میں۔ تو یہاں پر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی۔ اب قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ کے رفع میں جو دوسری دلیل بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں قبضہ میں لینے والا ہوں بتمام، اور میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پہ لے لینا اور پھر انہیں اٹھا لینا۔ اب دیکھیں یہ دو امر جو ہیں کہ رفع کس کا ہوا؟ جس کو پہلے پورے طور قبضے میں لیا گیا۔ تو پورے طور پہ قبضے میں لے لینا یہ بھی اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ رفع جس کا ہوا ہے وہ پورے طور پہ شخص ہے، وہ شخصیت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان کا اٹھایا جانا یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے، جیسے کہ ان کی توفی یہ ان کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو انعام خصوصی حضرت عیسیٰ پہ فرمایا اس کا ذکر کیا وہ ہے انی متوفیک، پھر دوسرا انعام یہ ورافعک الی۔ تو اب یہ رفع کب حضرت عیسیٰ کی خصوصیت بن سکتا ہے کہ یہ رفع بھی ایسا ہو کہ اس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہ ہو۔ اب دیکھیں قرآن کے سباق و سیاق میں غور کرنے سے بھی رفع کا معنی خود متعین ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے ساتھ کچھ اور امور کا بھی ذکر کیا ہے۔ متوفی کا
یہ رفع سے پہلے، وَمُطَهِّرُكَ یہ رفع کے بعد۔ تو اب یہ تین امر جو ہیں، جو خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اگر ان کو اس معنی میں نہ لیا جائے کہ یہ تینوں امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتمام شخصیت پہ وارد ہوئے اور ان کا وقوع اللہ کی طرف سے شخصیت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، تو پھر قرآن کریم کی مقصدیت پوری ہوگی۔ اور اگر ہم یا کوئی شخص حضرت عیسیٰ کے باب میں ان کی توفی کا ایسا معنی کرے کہ جو ان کی خصوصیت نہ بن سکتی ہو، یا رفع کا ایسا معنی کرے جو ان کی خصوصیت نہ بن سکتی ہو، یا ان کی تطہیر کا ایسا معنی کرے جو ان کی خصوصیت نہ بن سکتی ہو، تو یہ قرآن کریم کی مقصدیت کے کھلے طور پر خلاف ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی غرض یہاں پہ خصائص عیسویہ کا بیان ہے۔ لہذا توفی کا مفہوم یا رفع عیسیٰ علیہ السلام کا مفہوم بھی وہی درست ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بن سکے اور ان کی شخص کا اور ان کی ذات کا رفع ہو۔ یہاں پہ ان کے رفع کو درجہ کی بلندی پر حمل کرنا سیاق و سباق کے قرآن کریم کے بھی کھلے طور پہ خلاف ہے۔ اس کی اس موقع اور محل سے کوئی مناسبت نہیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے رفع کا ذکر ہے۔ پھر غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عظیم واقعے پہ اور اس عظیم حدث جو تاریخ انبیاء میں، تاریخ انسانیت میں ہوا، کہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اپنے دشمنوں کے گھیرے میں ہے۔ اب اس حال میں ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کی روح کو اٹھا لیا جائے، تو یہ کیا اللہ کی نصرت ہے اپنے نبی کی؟ اگر ان کو اس حال میں پورے طور پہ روح و جسم سمیت نہ اٹھایا جاتا اور ان کو ان کے دشمنوں کی زد سے چھٹکارا نہ دلایا جاتا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ میں تمہاری تطہیر کروں گا اہل کفر سے، یعنی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفاظت سے اٹھا لیا کہ وہ ان تک پہنچ ہی نہ سکے، ان کو ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے جو ان کی پہنچ سے اوپر تھے۔ اور اس حالت میں اگر روح کو تو اللہ درجے دے دیتے اور حضرت عیسیٰ کو دشمنوں کی تکلیفوں کو سہنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے، تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی، کیا خصوصیت ہوتی حضرت عیسیٰ کی؟ حالانکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ یہ ذکر کریں واللہ خیر الماکرین، اعدائے پیغمبر کے مکر کے خلاف، تو پھر اس میں یہی ایک معنی ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی سنت رہی کہ اللہ اپنے نبی کو محفوظ فرماتے ہیں، منصور فرماتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو خدا تعالی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے رفع میں ان کے درجے اور رتبے کو اگر اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا اور خود ان کو بے یار و مددگار وہیں چھوڑ دیتا، تو یہ امر خلاف موقع و محل ہوتا، یہ امر اس بات کے بھی خلاف ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع کوئی نعمت خاصہ بن سکے، کیونکہ یہ معروف ہے کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رفیع الدرجات ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اس میں واللہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر کے غلبے کا کیا اس میں
مظہر ہوتا، جب دشمن بھی ان کی ہلاکت کے لیے کوشاں تھے اور اللہ تعالیٰ بھی صرف ان کے درجات ہی بلند کر دیتے، تو اس نے بھی گویا ان کو ان کے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیتا، تو پھر یہ عمل کیسے بہترین تدبیر کہلاتا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، ماحول، موقع اور محل یہ اس بات پہ قرینہ ہے کہ ان کا رفع حقیقی ہے، ان کا رفع جسم و روح سمیت ہے، یہی ان کی حالت کے مناسب ہے، ورنہ یہ تو نہ صرف لفظ رفع کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی، بلکہ کلام اس کے سبق و سیاق کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی اور دہشت گردی ہوگی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر رفع کو حقیقی معنی سے پھیرنے اور رفع درجات کی طرف لے جانے کا کوئی قرینہ نہیں، کوئی زائد ترکیب موجود نہیں، بلکہ یہ سارے شواہد اس امر کے مؤید ہیں۔ کس امر کے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے مکمل چھٹکارا دلایا جائے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حضرت عیسیٰ کو قبضے میں لیا جائے، حضرت عیسیٰ کو مرفوع کیا جائے، حضرت عیسیٰ کو مطہر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ خیر الماکرین، ان کے خیر الماکرین کا مظہر بھی صرف یہی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے رفع میں وہی بات حق اور حقیقت ہے جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کی نص بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ کو قتل سے بھی بچایا، سولی سے بھی نجات دی، اور پھر خود کامل طور پہ انہیں قبضے میں لیا اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور پھر ان کو وہاں پہ لے گئے جہاں تک ان کے دشمنوں کی پہنچ نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں ہم نے جو ذکر کیا ہے، یہ قرآن حکیم کی نص صریح بھی ہے، اور یہی مسئلہ قرآن حکیم کی سباق و سیاق سے جہاں یہ ذکر ہوا ہے ثابت ہوتا ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کے بھی موافق ہے، ورنہ کوئی امر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بن سکتا۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔